یہ احساس کتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ کوئی آپ کے لیے دعا کرے، رب کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے، آپ کا ذکر کرے۔ کیا ہوا؟ پریشان لگ رہے ہو؟ سب ٹھیک ہے؟ ہاں سب ٹھیک ہے، لیکن کچھ عجیب ہے۔ کیا؟ یہ نہیں سمجھ آ رہا۔ چند لمحے خاموشی رہی تھی۔ وانیہ اس کے بولنے کا انتظار کر رہی تھی۔ سنو، تم دبئی آ سکتی ہو؟ آخر کار اس کے لبوں پر وہ تمنا آ گئی تھی جس نے اسے بے چین کر رکھا تھا۔ کب آؤں؟ ابھی آ جاؤ۔ اچھا آ جاتی ہوں۔ اور وہ ہنس دی تھی، اور فرحان بھی اپنی اس بے تکی فرمائش پر ساتھ ہنسنے لگا تھا۔ کچھ دیر بات کر کے فرحان سونے کے لیے لیٹ گیا تھا، اور وہ 5 گھنٹوں بعد دبئی کے ہوٹل کی لابی میں کھڑی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی زندگی میں کوئی ایسا شخص آئے گا جس کے ایک کال پر وہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں آ جائے گی۔ اس نے فون پر فرحان کا نمبر ملایا تھا۔ دوسری بیل پر ہی کال اٹھا لی گئی تھی۔ کتنی دیر میں ہوٹل کی لابی میں پہنچ سکتے ہو؟ اس نے اپنی ہنسی کنٹرول کرتے ہوئے کہا تھا۔ 2 منٹ میں۔ کیوں؟ وہ آرام سے ہوٹل کے کمرے میں لیٹا ہوا تھا۔ پہنچو پھر۔ اور اس کی ایکسائٹمنٹ اس کی آواز سے نظر آ رہی تھی۔ ڈونٹ ٹیل می۔ اور فرحان بجلی کی رفتار بستر سے اٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت سے کھل گئی تھی۔ اب ادھر ہی بولتے رہو گے یا آؤ گے بھی؟ اس نے جاندار قہقہہ لگاتے ہوئے کہا تھا، اور ٹھیک 2 منٹ بعد وہ تقریباً بھاگتا ہوا لوگوں کے درمیان میں سے اپنا راستہ بناتے ہوئے اس کی طرف آ رہا تھا، اور آتے ساتھ اسے گلے سے لگا کر تقریباً اٹھا لیا تھا۔ اف، مجھے نہیں پتا تھا تم واقعی آ جاؤ گی۔ تمہیں میری ضرورت تھی، میں کیسے نہ آتی؟ وانیہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اف، یو آر دا بیسٹ تھنگ ہیز ہیپن ٹو می۔ اس نے اسے دوبارہ گلے لگاتے ہوئے کہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیسے اسے بتائے کہ وہ اسے اپنے سامنے دیکھ کر کتنا خوش تھا، اور اس کی اس ایک اسمائل کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک آنا بھی وانیہ کے لیے چھوٹی بات تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم میرے پاس ہو۔ اور وہ صرف اسے دیکھ کر ہنسی جا رہی تھی، اس کی خوشی کو انجوائے کر رہی تھی۔ اف، تمہاری سوچ ہے میں کتنا خوش ہوں۔ پورا دبئی گھماؤں گا تمہیں۔ اتنی جگہ ہیں یہاں جہاں ہم جائیں گے۔ بس کل سے میں فارغ ہوں، اور میرا سارا ٹائم تمہارا۔ اور وہ خوشی سے اس کے دونوں بازو تھامے بولے جا رہا تھا۔ اچھا چلیں گے۔ اب ادھر کھڑے ہی ساری باتیں کرنی ہیں یا کچھ کھلاؤ گے بھی؟ جلدی میں کچھ کھایا بھی نہیں۔ اوہ سوری، میں نے سوچا ہی نہیں۔ چلو چلیں، سامان رکھتے ہیں، تمہارا پھر زبردست سا لنچ کرتے ہیں۔ اور وہ اس کا ہاتھ پکڑے اپنے ساتھ کمرے میں لے گیا تھا۔ اگلے دن فرحان کی میٹنگ تھی، اور وہ بہت اچھی رہی تھی۔ اسے وہ کانٹریکٹ مل گیا تھا۔ وہ بہت خوش تھا۔ اگلا پورا ہفتہ وہ فرحان کے ساتھ دبئی میں گھومی تھی، کبھی وہ دونوں اکیلے اور کبھی اس کے دوستوں کے ساتھ، لیکن اپنے دوستوں کے ساتھ ہو کر بھی اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ ہر لمحہ وہ اس کی توجہ کا مرکز ہوتی تھی۔ وہ اس کی چھوٹی چھوٹی بات کا خیال رکھتا تھا، اسے عزت دیتا تھا، ان چیزوں کا خیال کرتا تھا جس سے وہ انکمفرٹیبل ہوتی تھی، تو باقی بھی اس چیز کا خیال کرتے تھے۔ دبئی میں گزرا اس کا یہ ہفتہ اس کی زندگی کا بہترین ہفتہ تھا۔ ہر غم، ہر فکر سے آزاد وہ فرحان کے ساتھ تھی، اور یہی اس کے لیے سب سے بڑی بات تھی۔ آج فرحان کے ایک دوست نے انہیں کلب میں پارٹی دی تھی۔ اس کا جانے کا بالکل دل نہیں تھا، لیکن وہ فرحان کے اصرار پر آ گئی تھی کہ بس 10 منٹ رکیں گے اور چلی جائیں گے۔ کلب میں فرحان نے اس کو ایک کونے میں بٹھایا تھا۔ اس کے سارے دوست ڈانس فلور پر جا چکے تھے۔ پہلے وہ اس کے ساتھ بیٹھا رہا تھا، پھر اس کے دوست اس کو بھی کھینچ کر لے گئے تھے۔ تھوڑی دیر تو وہ ادھر ادھر دیکھتی رہی تھی۔ 1-2 لوگ بھی اس کے پاس آئے تھے۔ ویٹر ڈرنک لے کر بھی آ رہے تھے۔ اسے کوفت ہو رہی تھی اس ماحول سے۔ وہ آ تو گئی تھی، مگر اب مزید بیٹھنا اس کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ وہ اٹھی تھی کہ فرحان کو بتا کر نکل جائے گی۔ وہ تو دور دور تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کو ڈھونڈتے ہوئے وہ ڈانس فلور تک آ گئی تھی۔ ڈانس فلور پر ایک فرحان کی شکل کا شخص اسے نظر آیا تھا۔
وہ کسی لڑکی کی کمر پر ہاتھ رکھے ڈانس کر رہا تھا۔ یہ اس کا فرحان تو نہیں تھا۔ اسے دیکھ کر افسوس ہوا تھا۔ یہ اس کا فرحان تو نہیں ہو سکتا تھا۔ مانا کہ دونوں کی کوئی کمٹمنٹ نہیں تھی، لیکن ان کا ایک وعدہ تھا۔ فرحان نے اس کی طرف دیکھا تھا اور وہ اس لڑکی کو چھوڑ کر اس کی طرف آنا شروع ہوا تھا۔ نہیں، یہ اس کا فرحان ہی تھا جس کے لیے ہر چیز غیر اہم ہو جاتی تھی جب وہ اس کے سامنے آتی تھی۔ وہ اس کی طرف چل کر آ رہا تھا۔ وہ چلتے چلتے لڑکھڑایا تھا۔ وہ ایک مرتبہ پھر لڑکھڑایا تھا۔